بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو محتاج اور فقیر پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے مال و دولت لے کر نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، راحت و آرام کے لیے مختلف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ان اسباب میں برکت، ان اسباب کے ساتھ مال و دولت کا ملنا، یہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا، حکم دیا کہ اپنی تمام ضروریات وہ میرے خزانہ سے مانگ کر پوری کیا کرو، مجھ سے مانگا کیا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے پکارو اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مصائب کے لیے، مصائب کے حل کے لیے، چپکے سے، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہذا اپنی تمام چھوٹی اور بڑی ضروریات ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی احسن طریقے سے ضروریات کو پورا فرمانے والے ہیں۔ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، مغز کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی عبادات سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا ہوتی ہے۔ تو دعا کے ذریعے بھی بندہ انتہا درجے کی عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے اور آسمان زمین کا نور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہر ایک انسان مانگتا ہے، مختلف انداز سے مانگتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کن اعمال کو، کن طریقوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی دعا مانگ رہا ہے وہ اپنی آمدنی کو، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے پینے کو حلال رکھے، کیونکہ جس آدمی کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، جس کا جسم حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایسے ہی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات اور کچھ خاص مقامات کو بھی ترجیح دے رکھی ہے۔ مثلا اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی میدان عرفات اور میقات اور مقام ابراہیم بارش کے وقت میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مساجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے، درمیان میں، بعد میں، عصر، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، یہ خاص اوقات اور مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی دعا مانگتے وقت یہ ادب بھی ملحوظ خاطر ہو کہ آدمی کے دونوں ہاتھ یوں سینے کی طرف
यूँ आसमान की तरफ बुलंद हो, उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो और हथेली अपने चेहरे की तरफ हो, या तो हाथ सीने के बराबर हो या कंधों के बराबर उठे हुए हो। अल्लाह ताला से इस तरीके से मांगना शुरू करना है कि सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। दुआ मांगने का सबसे बड़ा अदब ये है, सबसे बड़ी सुन्नत ये है, जो हमसे गलती होती है कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई नहीं बयान करते, अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं करते। क्योंकि जिससे मांगना है, दुनिया का भी उसूल और ज़ाब्ता है कि जब कोई आदमी किसी से कोई काम वास्ता होता है, पहले उसकी जाकर सामने तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम तारीफ़ों से पाक और साफ ज़ात है, लेकिन बंदों की तरफ अल्लाह की रहमत खींची चली आती है जब बंदे इब्तदाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद और तारीफ़ बयान करें, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें और फिर दुआ मांगना शुरू कर लें, और ये दुआ अल्लाह के हुक्म से कबूल होगी। और दुरूद शरीफ दुआ के शुरू में भी पढ़ लें, आखिर में भी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला कबूल करते ही हैं। इसकी मरदूदियत में हो ही नहीं सकता कि दुरूद पाक को अल्लाह ताला कबूल न फरमाए, रद्द फरमा दे। तो जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, अल्लाह ताला इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। दुआ के लिए आपके पास अरबी के कलिमात हैं बहुत आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जो हम तक पहुँची हैं, उन दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मांगना ये बहुत आला चीज़ है, क्योंकि उन दुआओं ने कबूलियत के दरवाजे देखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उन दुआओं को कबूल किया हुआ है और वो इंतहाई जामे दुआएं हैं, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। सबसे पहले दर्जे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई दुआओं को, कुरान पाक की सिखलाई हुई दुआओं को अल्लाह से मांगना चाहिए। अगर आपको वो दुआएं याद नहीं, आप अपनी मादरी ज़ुबान में जैसे भी जो दुआ आपको आती है अपने अल्फाज के साथ अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। ऐसे ही दुआ मांगते वक़्त एक अदब ये भी है कि अपनी दुआ मांगते वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा हो कि मेरी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर कबूल करेंगे, इसकी कबूलियत में शक कोई नहीं। और दुआ हमेशा गिरियाज़ारी, आजिज़ी और रोने के साथ अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, हमारी दुआएं जो कबूल नहीं होती उसका एक सबसे बड़ा सबब गफलत होती है कि हम दुआ मांग रहे होते हैं, हमारी ज़ुबान से कलिमात निकल रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, तवज्जो कहीं और होती है। अगर आदमी अपने आप को ये तसव्वुर करे कि मेरा अल्लाह बहुत करीब से मेरे दुआ को सुन रहा है और मुझे देख रहा है, और मेरा अल्लाह मेरी एक एक बात को सुन रहा है, या अल्लाह ताला मुझे यही चीज़ दे देगा, ये इसका बदल दे देगा, या आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाएगी, तो ये दुआ इंसान की ज़रूर कबूल होती है। दुआ करने से पहले एक अदब ये भी है कि इंसान अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, इंसान अल्लाह ताला की रहमत से महरूम ही रहता है। जैसे आप किसी से लड़े हुए हैं, लड़ाई है, कता रहमी की हुई है, अपने खूनी रिश्तों को छोड़ा हुआ है, तो जो आदमी अपने खूनी रिश्ते को छोड़ दे, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं करते। ऐसे ही वो आदमी जिसके दिल में तकब्बुर है, बड़ाई है, किब्र है, उसकी दुआ कबूल नहीं करते। वालिदैन के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं करते, सूद खाने वाले की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांग कर, तौबा करके, तमाम आमाल को दुरुस्त करके अब जो मांगने के लिए अल्लाह के सामने बैठेगा, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे, इसकी कबूलियत में शक कोई नहीं। दुआ के अंदर कभी भी गुनाह की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, और हमेशा अच्छी चीज़ें, दुनिया आखिरत की चीज़ें वो मांगनी चाहिए। दुआ के आदाब में एक अदब ये भी है
کہ صرف اپنی ہی ذات کے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی اور مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی سب سے پہلے دعا قبول فرماتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ پہلے اس کی سن لے، بعد میں اور کے حق میں قبول فرما، پہلے دو اوروں کے لیے مانگا ہوا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ ایسے ہی دعا سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ظاہری طور پر گندگی کو دور کریں اور اعلیٰ کپڑے پہنیں، وضو کر لیں، طہارت کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں۔ اب انتہائی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر دعا مانگنا شروع کر لیں۔ دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنائے گئے ہیں، ان مقرب بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا جائے، یہ مستحب ہے۔ دعا سب سے پہلے اپنی ذات سے مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے مانگیں، پھر باقی تمام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ یہ دعا مانگنا اس قدر شارٹ کٹ تعلق باللہ مع اللہ کا راستہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ چند دن دعا مانگیں اور عاجزی کے ساتھ مانگیں اور ان تمام باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے مانگیں۔ دیکھنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس قدر مضبوط ہو جائے گا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس قدر آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، دیکھنا آپ کا دل اللہ کی محبت سے کس قدر بھر جائے گا۔ آپ کو مخلوق کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، مخلوق کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہوئے آپ کو شرم و حیا آئے گی، اور اللہ کی ذات پر آپ کا یقین دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے اللہ کے تعلق کا۔ کچھ دن آپ رونا اللہ کے سامنے روئیں۔ مخلوق آدمی کا کچھ نہیں بنا سکتی، مخلوق انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کاموں کو بنانے والے اور بگاڑنے والے، حالات کو لانے والے اور سنوارنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ یقین کے ساتھ پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ آپ کی ہر خواہش آپ کے بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ محض اپنی توفیق اور فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔